جناب والا لائٹ چلی گئی تھی علامہ صاحب. جی سر، رؤوف صاحب کیسے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے اللہ یاری صاحب، آپ کیسے ہیں؟ اور خیرت سے ہیں بھائی؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کا مناظرہ تھوڑا عید سا میلاد تھا۔ آپ کو بہت مبارک ہو جناب۔ ہاں ہاں عید مبارک، بہت خوش۔ کل ہم لوگوں نے ماشاء جلوس بھی نکالا گیا اور باقی اللہ، میلاد اچھا میلاد بھی کرائی گئی مسجد وغیرہ میں۔ ماشاء اللہ، بڑی بات، زندہ باد۔ بابا کیوں کچھ کاہے جیل میں چلے جائیں گے؟ وہ کچھ کیے ہیں کیا؟ آپ مناظرہ کے لیے تشریف لائے ہیں رؤوف صاحب؟ جی ہم کس چاہ رہے موضوع تھے کہ شیخین میں ہم ہی کچھ بات کریں۔ بات کریں؟ چلیں۔ کچھ کچھ دیر پہلے وہ آئے تھے، ایک صاحب ہوں، تھے جو مناظرہ کر رہے تھے آپ سے۔ جی 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 سر، انہوں نے تو قرآن کی آیت ساری پڑھی، وہی آیت پڑھی ہے جو ہم لوگ کو پیش کرتے ہیں۔ چلیں پڑھیں۔ تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے تعلق سے رکھیں کہ وہ شیخین کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چلیں جی، بتائیں۔ تو اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ شیخین کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں اہل بیت کا نقطۂ نظر کیا تھا۔ صحیح، تو اہل بیت مجموعہ طور افضل پہ ہیں یا صحابہ شیخین کے افضل بارے ہیں؟ میں اہل بیت افضل ہیں یا کون؟ شیخین؟ اہل بیت افضل ہیں، علیہ السلام افضل ہیں یا شیخین؟ ہمارے آپ یہاں اہل سنت و جماعت میں تو شیخین افضل ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ہاں وہ افضل ہے، کیونکہ صحیح۔ شیخین کا اہل بیت علیہ السلام کے کیونکہ اقوال شیخین آپ افضل ہے۔ کس کے کتاب سے نقل کریں گے؟ اپنی کتاب سے، ہماری کتابوں سے؟ نہیں، آپ کی کتاب سے، چلیں جی، نقل کریں، پیش کریں جی۔ آپ کی کتاب سے، کیوں ہماری کتاب سے تو کوئی مطلب ہے نہیں آپ کو پیش کرنے کا۔ صحیح ہے، چلیں پیش کریں جی۔ تو ہم شیعہ کے کتابوں سے، جو جی شیعہ سر، کے ہیں، نہج البلاغہ وغیرہ جو بھی کتابیں ہیں جو ابھی آپ پیش چلیں کر جی۔ رہے تھے، ہوں، وہی سب کتابوں سے۔ تو مجموعہ طور چلیں پہ کہ صحابہ کے بارے میں دونوں نقطہ، اب دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جات بھائی حضرت علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ کے دونوں نواسے کے والد حضرت علی ابن ابی طالب اس وقت یاد کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صدیق اکبر پر بیعت کے لیے لوگ ٹوٹ پڑے اور ایک ہجوم کر دیا، تو آپ صدیق اکبر کی اس بیعت کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر میں ابو بکر کے پاس گیا اور ان کی بیعت کر کے ان حالات میں اٹھا کہ باطل مٹ چکا اور دب چکا تھا اور خدا کیا بول کہاں بالا سے ہو نقل کر چکا رہے ہیں؟ تھا۔ پہلے کتاب کا حوالہ تو دے دو نا کہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ۔ کتاب الغرات جلد الغرات کیا؟ صفحہ نمبر 360، الکیا؟ ایوان الکیا مو- کتاب کا کیا مو- نام؟ الغرات۔ موضوع کیا ہے مفتی صاحب؟ کس طرح؟ کیا؟ اہل بیت سے، ہم، شیعہ کی کتابوں سے ثابت کرنا ہے وہ شیخین کا مرتبہ اور اسلام، فضیلت، صحیح، افضلیت، ہاں، افضل افضلیت، اور افضل ان کا نہیں، ان کا احترام و افضلیت کہہ دیجئے۔ ہاں نہیں، ایک یہ بھی ہے نا کہ اہل سنت احناف جو ہیں وہ مطلب جیسے آپ نے فرمایا کہ شیخین کی افضلیت کے قائل ہیں نا، یعنی ابو بکر جی، و عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی المرتضیٰ. تو ہاں آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ خلفاء جو پہلے شیخ اہل بیت کی نظر میں خلفائے مطلب ان کا شیخین کا کیا مرتبہ تھا اور وہ ہوں۔ کتنی عزت کرتے تھے کس شیخین کتاب سے کی۔ آپ کو حوالہ ملا ہے؟ کتاب کا نام تو پہلے بتائیں نا بھائی۔ جی جی، کتاب کا نام بھی بتا دیتے ہیں۔ کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ وہ انٹرنیٹ ہے؟ الغارات جلد 1 صفحہ نمبر 210 میں ہے ہم مجھے یہ سمجھ نہیں آ عبارت۔ رہا کہ کتاب کا کیا نام ہے، 3 دفعہ آپ نے بولا، مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، صحیح تو بولے نا اچھا کتاب کا اچھا نام۔ اچھا اچھا، الغارات، الغرات؟ از الغارات، الغرات؟ جلد 1 صفحہ نمبر الغارات 210۔ الغارات الغارات ہاں عربی کتاب ہے یا اردو کتاب سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو اردو سے پڑھ رہے ہیں۔ الغارات، چلیں جی، وہ ہم، آپ کو پتہ ہے کہ اور باب کون نجم سا ہے؟ البلاغہ عربی میں نہیں ہے بھی آپ کے پاس؟ ابن حدیث میں میرے بھی پاس جو ہے۔ الغارات ہے وہ عربی ہے، میں اس کو دکھا سکتا اچھا نا کہ مجھے پتہ چلتا کہ آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں۔ الغارات جو ہے ثقفی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، ثقفی صاحب کی کتاب ہے الغارات۔ اور یہی عبارت ابن حدیر بھی لکھے ہیں
نہج البلاغہ بن ابی حدیر میں بھی ہے. یہ کتاب ہے الغارات، دیکھیں یہ الغارات ہے کتاب، ابی اسحاق ابراہیم ابن محمد الثقفی کوفی، متوفہ سنہ 283. اچھا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کس باب میں، تاکہ ہم اردو میں ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، ہم عربی نہیں ڈھونڈ سکتے، اور عربی عبارت اگر آپ پڑھ لیتے ہیں. اچھا، تو مگر اردو والی ہے نا ہمارے پاس. اردو مسلمانوں والی نے پڑھیں، نبی اس کریم میں صلی اللہ کیا علیہ لکھا ہے؟ وسلم ایک جگہ صدیق اکبر کی خلافت اور آپ کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے میں سے اس آدمی کو چنا جو کسی خوف کے بغیر جہاں تک ممکن تھا درست اور ٹھیک راستے پر چلتا رہا. دیکھیں ہاں، سمجھے؟ اگر آپ عربی اشارہ پڑھتے ہیں نا، یہ آپ تو عالم دین ہیں، آپ کو چاہیے کہ عربی لے کے آنا. ہم اس طرح ڈھونڈ نہیں سکتے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ارے کس کے متعلق ہے وہ. اچھا، اچھا ٹھیک ہے، ایک اور سن لیجئے. مسلمانوں نے کیوں ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور اپنا امام منتخب کیا؟ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی زبیر بن عوام اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ابو بکر ہی خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، وہی صاحب گار اور دو میں سے دوسرے ہیں. ہم آپ کی عمر یہ بھی شیعہ حدیث نہیں، آپ معلوم جو تھی پڑھ رہے ہیں نا، اور یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. یہ کسی نے، اگر آپ عربی پڑھتے ہیں نا تو میں چیک کر لیتا کہ اس کتاب کے کس صفحے میں ہے. یہ تو نہج البلاغہ میں ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 232. نہج ناج البلاغہ ناج البلاغہ کے شرح نہیں، وہ شرح نہج البلاغہ. ہاں، شرح ناج البلاغہ شرح ابن نہج ابی البلاغہ الحدید، وہ ہاں شیعہ نہیں ہے نا، ہاں، ابن ابی الحدید شیعہ یہ نہیں ہے، ابن حدیث کا ہے. نہیں وہ ہے شیعہ نہیں ہے. یہ وہ تو ابن حدیث. اچھا، اظہر صاحب ابن کی حدیث سب کٹان معتزلہ جا ہے. کر، ابن ابی الحدید شیعہ نہیں ہے. وہ شیعہ کے امام وہ جو بادشاہ تھا حلقی، اس کے کہنے پر لکھے تھے نا یہ شرح نہج البلاغہ کا. ٹھیک ہے، لیکن وہ شیعہ نہیں ہے نا، وہ مؤلف شیعہ نہیں ہے. تو اس کا تو حوالہ آپ دیتے ہیں، آپ تو کئی بار ہم لوگوں کو بھی اس کا حوالہ دیے ہیں. نہیں، وہ شیعہ نہیں ہے بھائی. ہم کتابوں بخاری کا بھی حوالہ دیتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ہر چیز کو مانتے ہیں جو بخاری میں ہے. تو یہ ابن حدیر کی یہ شرح ابن نہج ابی البلاغہ، کیا الحدید آپ نے اس کو معتبر مانتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں بعض چیزیں معتبر ہے، بعض چیزیں غلط ہیں. وہ خود بڑا متعصب آدمی ہے. یہ تو یہ وہ تو شیعہ یہودیوں والا حدیث کو عقیدہ ہو نقل گیا. نہیں کرتا، وہ اپنی کتابوں سے نقل کرتا ہے. انہوں نے تو توریت اور وہ یہودی اور نصارہ کی طرح توریت اور دیکھیں، انجیل کا کچھ حصہ انہوں نے لیا، کچھ چھوڑ یہ دیا. دنیا ارے میں ایمان رکھنا ہے تو پورے پہ رکھیے. دنیا میں آپ کو بہت کم کتابیں ملیں گی جس کی سب باتیں صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح کی کتابیں کم. باقی جو کتابیں ہیں ان میں اچھی صحیح باتیں بھی ہوتی ہیں، غلط بھی باتیں ہوتی ہیں نا. تو اس طرح نہیں ہے کہ اگر میں کبھی شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید سے کوئی مطلب نقل یہ کروں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آپ ساری کے باتیں نزدیک صحیح ہیں. معتبر ہے کہ نہیں؟ آپ کے نزدیک معتبر کتاب اس ہے طرح کہ نہیں ہے نہیں؟ کہ اس کی سب باتیں صحیح ہوں، نہیں، اس طرح نہیں ہے، معتبر تو ہے. یہ والی اس کو صحیح مان لیجئے. کیوں صحیح مان لوں؟ ارے آپ مان لیجئے صحیح اس کو. آپ کہہ رہے ہیں تو ہم تو صحیح مان رہے ہیں، تو آپ بھی مان لیجئے. وہ اپنے اچھا، وہ گویا کہ آپ کا عالم دین ہے، ہمارا عالم دین تھوڑی ہے، وہ آپ لوگوں کا عالم ہے نا. نہیں اس سے تو ہم لوگوں کا بہت پرانا، وہی تو معتزلہ تھا. یہ شیعہ معتزلی کے ہے لیکن ابن وہ حلقی کے. سنی ہے نا، وہ سنی ہے، خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو شرعی مانتا ہے، وہ ان کی بیعت سنی کو ہے شرعی مگر مانتا وہ ہے، اور امیر المومنین توسل علیہ کا السلام کے قائل نہیں نص تھا. کو نہیں مانتا وہ. ہم۔ وہ معتزلہ ہو گیا تو فرقہ، مطلب وہ باطل گمراہ فرقے سے ہو دیکھیں، گیا. معتزلی جو ہے نا، معتزلی اور اشعری میں مسئلہ امامت میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ آپ ہوں. سے زیادہ کٹر سنی ہے مسئلہ امامت میں، ابو بکر عمر عثمان کے معاملے میں، عائشہ کے معاملے. وہ کس مسئلے میں معتزلی اور اشعری میں فرق ہے؟ وہ توحید کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے، ظلم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے آنکھ سے نظر آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا. ان چیزوں پہ وہ آپ سے اختلاف کرتا ہے. وہ ان مسائل امامت پہ تو ان کا آپ سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. وہ آپ سے زیادہ، بلکہ ابن ابی الحدید جیسا کسی نے ابو بکر عمر کا دفاع نہیں کیا. ابن ابی تو ہم الحدید نے تو جیسے شرائع کی حدیث سے ہی زیادہ روایتیں نوٹ کی ہے. ہیں. کیا کیا آپ نے؟ کیا ہوگا؟ نوٹ کیا ہے اس میں. چلیں آپ شرح سے ابن ابی بات الحدید کرنے میں کے کس لیے. جلد میں؟ ہاں، پہلی جلد میں ہے، بتایا تھا نا. نہج البلاغہ کی شرح کی پہلی جلد میں.
हाँ, सफ़ा नंबर 232। एक मिनट मैं लेके आऊँ उसको शरह। जल्द एक सफ़ा नंबर कितना 200 232 232। अरबी वाले में ना। उर्दू वाले में देखिए, अरबी वाले में देख लीजिए आप, होगा। हाँ अरबी में 232। ये मोहतरम एक है नाज़रीन ना? ये अशआर नाजुल बलागा है, जो मिस्र का छपा हुआ है, हुँ, ठीक है। ईरान में इसको कॉपी करके इन लोगों ने दोबारा छाप दिया। असल इसका छपा हुआ जो है मिस्र का है। ये वही जिल्द नंबर 1 है। अच्छा इसमें सफ़ा नंबर 232 आप कह रहे हैं? हाँ, हाँ। 232 ये सफ़ा नंबर 231 है, ये 232 है। जी बताएं इसमें क्या है? दखल ज़ुबैर व इसमें है तलहा कि अला मुझ अली फ़ास्तअज़ना फ़िल उम्रा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी ज़ात भाई ज़ुबैर बिन अवाम इसका जवाब देते हैं, आप कहते हैं, हमने देखा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही खिलाफत के सबसे ज़्यादा हकदार हैं, नहीं ये वही वो नहीं साहिब है, गार और ये दो गलत आप वलद है, इसमें नहीं है, सफ़ा नंबर 232 में नहीं है। ये बात नहीं है, ये वहाँ पे बात हो रही है कि खिलाफत, ये वो वाक़या है यहाँ पर कि तलहा ज़ुबैर आए थे, उन्होंने बैअत किया था इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद, और उन्होंने कहा कि हम जाना चाहते हैं उम्रा की, हमें इजाज़त दे दें, हम उम्रा जाना चाहते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ये ने आप कहा कि बोला वाक़ई कि नहीं? हम उम्रा की नियत है, उन्होंने कसम कहा है कि हम उम्रा जाना चाहते हैं। फिर अ, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा उम्रा तुम नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि तुम बैअत तोड़ के तुम यहाँ से बैअत तोड़ना चाहते हो, तुम इसी फ़िक्र, उन्होंने कसम कहा है कि नहीं जी हम उम्रा के लिए इजाज़त दे दें। तो ये उसका वाक़या बयान किया जा रहा है, ठीक है ना? ये इसका वाक़या है। रऊफ़ साहब, रऊफ़ साहब की तैयारी है नहीं, अच्छा, ऐसे आ गए। हुँ, हैं नहीं, जी? आप देखिए, चलें जी, वो कोई हदीस हो तो लेके आओ आपको किसी कुतुब से। हुँ, पहले देखो रऊफ़ साहब, अरबी इबारत तैयार करो, पढ़ना आता नहीं आता? पढ़े हैं मदरसे में, अरबी पढ़ना आता है? कैसे मौलवी हैं? जी, जी, उर्दू से काम चलता है। उर्दू वो से कोई ज़्यादा अरबी काम चल किताब जाता है। लेके आओ, अरबी किताब से हदीस पढ़ो, मतन पढ़ो, ताकि हमें पता चले कि किस हदीस की बात कर रहे हो ना। अच्छा, उर्दू पढ़ के उर्दू में हुँ, मुतरजिम के अल्फाज होते हैं। वो भी पता नहीं आप कौन सी किस किताब से पढ़ रहे हो। इंटरनेट से पढ़ रहे हैं या किताब सामने है? जी, इंटरनेट से, इंटरनेट इंटरनेट से में पढ़ झूठ रहे हैं। बहुत है ना, इंटरनेट में झूठ बहुत होता है भाई। लोग उधर बहुत सारी झूठी अच्छा, बातें लिखते हैं। शिया किताब में फ़िलान मतलब है, शिया किताब में अबू बकर उमर की तारीफ़ है। शिया किताबों में शेखैन की कोई अच्छ तारीफ़ नहीं है। यकीन जानो, अगर होता तो अभी तक उस जमात अहले सुन्नत के उलमा यहाँ लाइन लगा देते। ठीक है ना? हुँ, कुछ भी नहीं। अच्छा, शरह इब्न हदीर वो पे देखिए कि जिल्द 1 में सफ़ा नंबर 130 पे एक इबारत मिल रही है अबू सुफ़ियान के ताल्लुक से। वो शरह इब्न अबिल हदीद हमारी किताब है भी नहीं ना, वो हो भी तो उसका क्या फ़ायदा? अच्छा, 130 चलिए तब ये सफ़ा नंबर 130 है भाई, हाँ, उसमें है इसमें ये नहीं है भाई। हज़रत नहीं, अबू सुफ़ियान साहब। अबू सुफ़ियान का वाक़या ही नहीं है यहाँ पे। चलें जी, अच्छा, अज़हर साहब, सबका टाइम ज़ाया किया सर। चलिए, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आ जाते चलें जी, हैं, चा नहजुल जो बलागा लि की इबारत। भाई इंटरनेट सर्फ़ कर रहा है। पहले तुम तैयारी कर लो यानी अच्छी तरह। खुद अपने वो जो हवाले दे रहा है ना वो आदमी, इंटरनेट में जो आपको हवाले मिल रहे हैं, पहले उसको चेक करो तुम, किताबों में कि वाक़ई किताबों में है कि नहीं, ऐसे आ गए भाई इंटरनेट में। किसी ने लिखा है। अरबी उसके बारात ढूँढ के लेके आओ ना। हुँ, हाँ, तहक़ीक़ करो, कुछ मेहनत करो, इधर सबके सामने आते हो, सबका टाइम लेते हो ऐसे ही। हुँ, ओके, चलें जी। हाँ, तारिक भाई इनको नसीहत जब करें, सबका टाइम इसने ज़ाया किया। अच्छा। ऐसे ही आ गया। ना हवाला कुछ भी नहीं है।
ان کی جگہ میں سوال کر لیتا ہوں، نہیں سوال اوپی سے کریں، اور نہیں ہے آپ تو طارق میں بھائی چلیں جی، مناظرہ کر لوں سے آپ سے آج آج مناظرہ کر لیں آپ طارق بھائی سے بات کیجیے، ہم دیکھتے ہیں۔ آج میں مناظرہ کرتا ہوں جی ان سے۔ مناظرہ کر مفتی لیں۔ طارق بھائی صاحب کریے۔ مفتی صاحب ادھر ہی رہیں گے اور میں آپ کی ان کا جو جانب سے ان سے شعر ہے وہ مناظرہ مفتی کروں کلیم صدیقی ہے، وہ اتنا گالی دیا نا، اس نے غلیظ گالیاں دی ہیں کہ اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس سے بات کروں۔ میں کہتا ہوں کسی اور عالم کو لے کے آؤ جس نے جو گالی نہ دیتا ہو۔ یہ لوگ بیچارے ابھی تک کسی کو نہیں ڈھونڈ سکے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے بریلویوں کے انڈیا میں، یہ کوئی 15 کروڑ بریلوی ہیں وہاں پہ، 15 کروڑ میں ان کو ایک آدمی نہیں ملا جو حسن العیاری سے مناظرہ کر سکے، ہے کہ نہیں بھائی؟ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ۔ صحیح بات ہے، ہم دیکھیے ہم آپ کو ابھی جب تک طارق بھائی سے بات کیجیے، ہم چلیے قرآن کی آیت پہ ہی بات کر لیتے ہیں۔ 15 کروڑ اچھا جی، تمہاری تعداد ہے، ایک بھی اللہ یاری کا مقابلہ نہیں کر سکتا جی۔ یہ اللہ کا اعجاز ہے کہ نہیں ہے جی؟ کرامت ہے اللہ کی جانب سے یعنی ہے۔ تو آپ جو ہے نا وہ اپنا احمد رضا خان کو چھوڑ دو، آ جاؤ۔ میں تو کوئی پیر تو ہوں نہیں کہ میں آپ کہہ دوں کہ میری اتباع کرو، میں کہتا ہوں 12 اماموں کی اتباع کرو، تو کیا ضرر ہے بھائی؟ فائدہ ہی فائدہ ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی اتباع 12 کرو۔ اماموں کا ہمیں راستہ بھی احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ہی بتایا ہے۔ اللہ ان کے سنیے، سو- ہمیں بتایا ہے۔ ان کے والد کا نام نقی علی، ان کے دادا کا نام رضا علی، نام سے ان نہیں کے ہوتا، نام سے نہیں ہوتا ناظم بھائی، علی۔ نام سے نہیں ہوتا۔ ہندوستان وہ میں نام کوئی پہ بھی چلتا نا، آدمی وہ اہل بیت کا نام رکھنے غلام والا احمد مرزا، پہلا غلام گھرانہ احمد قادیانی، وہ تو نہیں احمد نام ہے نا نہیں، وہ تو چلو ایک غلام ہو گیا احمد۔ نا، اس پہ جائیے، اس کے اوپر جائیے، اوپر چلیں جائیے، اہل بیت کا نام رکھنے چلیں والا جی، چلیں یہی چلیں، گھرانہ ملا۔ بھائی بھائی یہ ان کا حجت ہے، ان کا نام سے استدلال کر رہا ہے، چلیں بھائی۔ جی طارق بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ تو اچھا وہ نہیں کو اور مفتی نہیں ہے تو پھر آج ہم آپ سے جی سر کرتے بولیں ہیں نا بولیں، کیا سوال ہے جی سوال۔ بولیں۔ اچھا پہلا یہ ایک سوال ہے کہ ایک دوستوں کی طرف سے یہ موصول ہوا ہے اور یہ اس طرح آپ سے انہوں نے کہا اگر پوچھا جائے۔ اچھا شیعہ مذہب میں آپ کسی کو یعنی کہ یہاں جیسے کوئی بھی بندہ کوئی ایسا فعل سر انجام دیتا ہے یا اس سے سرزد ہوتا ہے تو اس کو ہم مفتیان یا مجتہدین ان کو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں یا دار اسلام سے خارج کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل کفریہ ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ اثنا عشری فقہ کے مطابق آپ کے نظریات کے مطابق آپ کس شخص کو دار اسلام سے خارج مانتے ہیں؟ اس کے بعد پھر ضمناً ایک سوال کیا جائے گا۔ دیکھیں جو چیزیں سبب کفر ہیں نا یقینی طور پر اسلام میں، جن کو مکفرات کہتے ہیں، جن کی وجہ سے کوئی شخص کافر بنتا ہے، تو اگر وہ آپ کسی شخص میں پائیں، اگر آپ مجھے نظر آتا ہے اس فرد میں، آپ کو نظر نہیں آتا، یعنی میرے لیے ثابت ہوا ہے کہ اس شخص نے فلان کے فعل انجام دیے، آپ کے لیے ثابت نہیں ہے، تو میرے نزدیک وہ شخص کافر ہے، آپ کے نزدیک وہ کافر نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ مکفرات جو ہیں وہ یقینی ہونی چاہیے، قرآن و سنت میں جو وارد ہوئی ہیں کہ فلان شخص اگر یہ اللہ کو گالی دے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا قرآن کی کسی آیت کی مخالفت کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے یا کسی بھی پیغمبر کا مذاق، یا اس طرح قرآن یا اس طرح کی باتیں ہیں، جو بھی بہت ساری باتیں جو سبب کفر بنتی ہیں، ان میں سے اگر وہ مرتکب ہو جائے تو بلا شک بلا رائب وہ شخص حقیقت میں کافر ہے۔ اب بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ خفا میں کرتے ہیں نا، دوسروں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جس شخص کو پتہ چلا اس کے نزدیک تو وہ کافر ہے نا۔ اب دوسروں کو نہیں پتا، مجھے پتہ ہے کس نے یہ انجام دی، دوسروں کو نہیں معلوم، تو ہم کس شخص کو کافر قرار دیتے ہیں؟ ایک جانب سے یہ ہے کہ وہ کلی احکام ہے، جنرل پرنسپلز ہیں مکفرات شریعت میں، کہ فلان اگر یہ انجام دو تو کافر، یہ انجام دو تو کافر، یہ انجام دو تو کافر، اور پھر وہ خاص شخص ہے کہ اس نے یہ انجام دی یا انجام نہیں دی۔ اگر دونوں پازیٹو ہیں تو اس شخص کو کافر قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ واقعاً اس شخص نے انجام دی ہو۔ اب کسی مفتی کے فتوے سے کوئی شخص کافر نہیں بنتا، مفتی لاکھ فتویٰ دے دینا، فتوے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ حقیقت کو دیکھنا ہوگا کہ واقعاً اس شخص نے فلان فعل انجام دی یا نہیں انجام دی۔ اگر ایک شخص بے گناہ ہے، وہ فرض کریں کہ اس نے وہ غلط کام انجام نہیں دیا، اب مفتی صاحب سمجھتے ہیں کہ اس نے انجام دیا، مفتی تو فتویٰ دے گا کہ یہ کافر ہے، اس سے وہ کافر نہیں بنے گا، اس کا فتویٰ بھی اگر کسی کے لیے حجت نہیں ہے،
یعنی وہ آپ کو سیٹسفائی ہونا چاہیے کہ اس شخص نے کیا یہ فعل انجام دی ہے، یہ قول، یہ جملے اس نے بولے ہیں، اگر بولے ہیں کفریہ اور واقعاً وہ کفریان تو وہ کافر ہو جاتا ہے. صحیح ہے ٹھیک. اس طرح. لیکن ایک چیز اس میں اور ہے کہ شیخ صاحب کے جو ہمارے ہاں تو علماء کہتے ہیں نا کہ کچھ ضروریات دین یا اصول ہم، دین یا ہم، کچھ خاص ایسے معاملات ہیں، آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں، جی ہاں. ان کا صریحاً انکار کرتا ہے. ہماری فقہ کی کتب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. ہم، تو شاعر اسلام کی کوئی توہین کرتا ہے ہم، یا اور کوئی ایسا فعل اس سے سر انجام دیا جاتا ہے اور وہ اقراری بھی ہے، یعنی علانیہ اس کا یہ ثابت ہو جاتا ہے، تو اس پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا پھر اس صحیح. پر جو بھی فتویٰ وغیرہ لگتا ہے. جی ہاں. لیکن بعض اوقات کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں یا کچھ ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اس سے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے یا اس سے پوری پوری باز پرس ہوتی ہے، تیری نیت کیا تھی، کوئی تو ہم، واقعتاً یہی جو بیان کر رہے یہی تیری مراد تھی اس سے. اب میں ہم، یہاں سے یہ بات تمہید باندھ کے میں یہاں آتا ہوں کہ جب آپ شیخین کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ ان سے افعال سرزد ہوئے، تو پھر آپ ان پر یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ وہ ہم، یہ ان بنیاد پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا ہم. ان سے یہ کفر ہے. آپ کو یہ اتھارٹی کس طرح حاصل ہوئی میری جبکہ اتھارٹی نہیں ہے جی. دیکھیں کفر، دیکھیں اگر قرآن میں اور حدیث میں ہے کہ جو بھی شخص فلان کام انجام دے تو وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا. جو بھی شخص مثلاً وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ کافر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک احترام کرے وہ کافر ہے. یا جو بھی شخص قرآن میں شک کرے یا اللہ کے حکم کی خلاف فتویٰ دے دے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم پاتے ہیں کہ بھائی فلان بندے، اس کا نام الف یا بے جو بھی ہے، اس نے یہاں پر جان کر اس نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا. تو پھر میری کوئی اتھارٹی نہیں ہے. میری صرف اتھارٹی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے. میں کسی کو کافر نہیں بنا سکتا. اللہ کافر بنا لیتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئر کر سکتے ہیں. میرا کوئی اتھارٹی نہیں ہے. میری صرف یہ بس میں ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جو جنرل پرنسپل ہے کہ جو بھی شخص یہ فعل انجام دے وہ کافر ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ فلانے شخص نے یہ فعل انجام دیا، پھر تو کوئی راستہ نہیں بچتا نا. پھر کوئی اس کا وہ میں اب شیخن کو چھوڑ رہے ہیں، دنیا کا جو بھی انسان ہو، جو بھی انسان الف بے جیم جو بھی ہے، پھر وہ فعل آپ اس میں پائیں، وہ حقیقت اس میں پائیں، تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ بھائی یہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے. اس شخص نے یہ فعل انجام دیا ہے، یہ یا تو یہ فسق ہے یا تو یہ کفر ہے یا یہ اچھا کام ہے. جو بھی ہے اسی کے مطابق اس پہ ہمیں سمجھ آئے گی، اس کے مطابق ہم تصدیق کریں گے، حکم دیں گے. جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا مختلف مقامات پر فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جیسے سورۃ بقرہ کے آغاز میں بھی ہے والذین یؤمنون بالغیب ہم، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور اسی طرح ایک اور جگہ بھی ہے جہاں وہ مجھے آیت تو زبانی اس وقت یاد نہیں، حوالہ شاید آپ کے ذہن میں آ جائے، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف یہود، نصارہ اور مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، اور ان چیزوں کے پر وہ ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرتا ہے. اب یہ جو کچھ ایسی چیزیں آپ ہمیں رپورٹڈلی آپ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ بات ہوئی حضرت عمر سے، حضرت ابوبکر صدیق سے یہ عمل سرزد ہوا، تو ان باتوں سے مطلب وہ ایسی بات تو کوئی نظر نہیں آتی جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اگر ان کا اے، وہ منکر ہوئے ہوں، اور دیکھیں ایسی اگر بات ان کیوں نہیں چیزوں کا آتی، کیوں نہیں ضروریات آتی. دیکھیں دین جب ان کا مثلا منکر ہونا ثابت ہوتا اور پھر حضور علیہ بالکل الصلوۃ ثابت ہو والسلام جاتا. کی زندگی، دیکھیں تو پھر ان پر جیسے وہ حکم، پھر حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام لگاتے. جیسے آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو نہیں کہتا، آپ مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے تو ایک قیاس کرتے ہیں، ایک نقطہ نظر، ایک فکر پیش کرتے ہیں، ایک تعبیر پیش کرتے ہیں. تو اللہ نے اور اللہ کے رسول کریم نے اور قرآن نے جن جن باتوں سے بتا دیا قرآن پاک میں، ان پر اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو وہ مومن بھی ہے اور وہ دیکھیں کتنی احادیث اخروی میں اس کی نجات بھی ہے. اہل سنت کی احادیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد امام علی علیہ السلام کی تم نے اطاعت کرنی ہے. ایک دو تو حدیث نے تو کئی احادیث ہے نا. اور فرمایا کہ اس کی مثال ہارون علیہ السلام کی مثال ہے جو موسیٰ سے تھی. اور پھر فرمایا کہ میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے.
کہیں تو نہیں فرمایا کہ ابو بکر عمر میرے بعد خلیفہ ہے نا. تو اگر ابو بکر عمر یہ اچھے لوگ ہوتے، یہ صالح لوگ ہوتے، تو کیوں انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی، خود کو خلیفہ بنایا؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا یہ کفر نہیں ہے تو کیا چیز کفر ہے؟ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بارہا فرمایا کہ میرے بعد تم نے طاعت کرنی ہے امام علی علیہ السلام کی. انہوں نے طاعت نہیں کی بلکہ خود اپنے آپ کو امام بنایا، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام بنایا، امام نہیں بنایا. امام علی علیہ السلام کو بنایا. تو مجھے بتائیں آپ کہ جو دین میں اس طرح کا بڑا بدعت داخل کرتا ہے، اس طرح سے جو بالکل نبی دیکھیں، اگر امت موسیٰ میں کوئی ہوتا جو امام حضرت ہارون کو نہ مانتا، کہتا میں تیری اطاعت نہ کرتا، تو اس کے ارتداد میں مسلمان شک ہی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ان لوگوں نے ان کی مخالفت بھی کیا. اور اس کے علاوہ آپ کی کتابوں میں موجود ہیں، میں نے دلائل بھی دیے ہیں کہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ بیعت نہیں کروں گا، آپ کے گھر جلائیں گے. اور وہ آگ لے کے بھی آئے تھے نا، آگ لے کے بھی آئے تھے. تو اگر کسی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان ہے، روز جزا پہ ایمان ہے، دیکھیں ایمان تو دل کی بات ہے نا، وہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے. اس کے عمل سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعاً اس کا ایمان ہے کہ نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو وہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آگ سے جلانے کی دھمکی دینا، یہ تو صحیح سند کے ساتھ ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں. یہ سر مسلمان کیسے اس پر کرتا؟ اگر دل میں یقین ہے کہ یہ نبی تھے، ان کے مرنے کے 2 دن بعد میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے دل میں کلمے پہ یقین ہو اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں جلا دوں؟ کس لیے جلانا ہے؟ ہماری بیعت کرنی ہے آپ نے، اور بھائی بیعت تو آپ نے ان کی کرنی ہے الٹی. تو مجھے بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے دل، ایسے لوگوں کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید، ایمان، روز قیامت، قرآن پہ ایمان ہو؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کس طرح کہ کوئی مسلمان یہ سوچ بھی سکتا ہے. کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا نا مسلمان. اب اس طرح کے اچھا واقعات تو بہت ہیں. جی سر بولیں. جی آپ نے واقعات تو ذکر کرتے رہتے ہیں، بے شمار ہم نے سنے بھی ہیں، اور رپورٹ بھی ہیں، آپ کی ویڈیوز موجود ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ جب وہ واقعات رونما ہوئے، اور جو آپ نے حوالہ دیا جس حدیث مبارکہ کا کہ بھی میرے بعد جو ہے مطلب یہ ولی ہیں، یہ میرے جس طرح میں آپ کا مولا ہوں، اسی طرح حضرت علی شیر خدا ہم، وہ آپ کے ولی ہیں. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو چلے گئے، ہم. تو اس کے بعد اگر آپ کچھ افعال رپورٹ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس وقت کون ججمنٹ دے گا؟ کسی نے ججمنٹ دی ہے کہ ان سے یہ افعال سرزد ہوئے ہیں، ابو بکر وہ تو و عمر سے، تاریخ میں موجود ہے نا. عثمان ہم سے، تو اور ہم یہ تو جو ہوئے تو ہیں، تو کس نے ججمنٹ دی؟ کسی امام نے؟ چلیں آپ کے امام منصوص ہیں من اللہ ہے، کسی امام نے لاؤڈلی، عرض کلیئرلی، کر رہے ہیں نا، صریح، صاف، جب بھی یہاں پہ قطعی؟ مناظرہ ہوتا ہے نا، یہ تو یہ ہوتا ہے کہ فلان شخص نے کیا فلان فعل انجام دی یا انجام نہیں دیا. اگر اس نے انجام نہیں دیا تو وہ مبرہ ہے، بات ہی ختم. اگر انجام دی ہے تو ایسے فعل کا انجام دینے والے کا حکم کیا ہے؟ صرف وہ گناہ ہے، ایک فسق ہے، بس معصیت ہے، اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ وہ کفر ہے. تو اس کے متعلق ہم تو بغیر دلیل کے نہیں بیٹھتے نا بھائی. آپ کے علماء جب آتے ہیں ان سے مناظرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب شیخین کے متعلق کہ انہوں نے ان سے ان کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کیا، یہ تمہاری کتابیں بڑی پڑھی ہیں، اور آپ کے اپنے صحیح مسلم میں بھی ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کاذبان، آثمان، غادران، خائنان. امام علی علیہ السلام شیخین کو کاذب، عاصم، غادر اور خائن، جھوٹے، گنہگار، اسلام کا غدار اور اسلام کا خائن سمجھتے. یہ تو صحیح مسلم میں ہے. اچھا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام خود اعتراف کر رہے ہیں. عمر صاحب کہتے ہیں کہ آپ ابو بکر کو بھی یہی سمجھتے تھے، مجھے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غدار ہیں دین کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے جھوٹی احادیث افترا کی ہیں. وہ یہ تو خود وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں نا. نہیں، تو یہ وہ تو آپ کی کہنا، کتاب ہے. کوئی ججمنٹ دیں نا. ججمنٹ کس کی ہے؟ جیسے کوئی ایک فیصلہ ہے، ایک فتویٰ جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں، کس کا فتویٰ ہے؟ تو ہمارے احادیث میں، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بے نہایت زیادہ ہے کہ ایک شخص جو اگر اس کو اللہ نے امام نہیں بنایا، وہ امامت کا ادعا کرتا ہے تو وہ کافر ہے. یہ احادیث بہت زیادہ ہیں. اور جو اس کو جہنمی نہیں سمجھتا وہ بھی خود بھی کافر ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو وہ اس شخص کو جس کی امامت اللہ کی جانب سے ہے، اس کو امام نہ مانے، وہ بھی جہنمی ہے، وہ بھی
کافر ہے. یہ احادیث بہت زیادہ. اور شیخین کے اس متعلق میں کہ دیکھیں شیخین کے متعلق کہ انہوں نے کیا کیا فعل انجام دی ہیں، ان کی تکفیر تو ماشاء اللہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت ہی زیادہ ہے، بے حد و بے مثال ہے کہ فلان فعل انجام دیے وہ اس وجہ سے کافر ہے، فلان فعل انجام دیے اس کی وجہ سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی دشمنی، غصب امامت، دین میں بے شمار بدعتیں داخل کرنا، ظلم کرنا، بے گناہ لوگوں کو قتل کرانا. یہ تو اس میلا ماشاء اللہ ہم اپنی کتابوں سے استدلال نہیں کرتے نا، اس لیے کہ حجت نہیں ہے. لیکن آپ کی کتاب اگر ہماری کتابوں کو آپ دیکھنا چاہیں اہل بیت علیہ السلام نے کیا بولا، یہ بہت زیادہ بے شمار ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی لیے کہ حجت نہیں چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جنگوں سے بھاگتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم جائیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کی کئی آیتیں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے موبقات میں سے، کہ یہ ہمیشہ یہ ایسے گناہ ہے کہ انسان ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کی وجہ سے. اور پھر ابو بکر عمر جنگوں سے بھاگے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی. تو یہ آپ کہتے ہیں ججمنٹس بے نہایت. ہم دیکھیں یہ ججمنٹ کے بغیر ہم کب مناظر کر سکتے ہیں؟ پھر تو آپ کے علماء کے لیے آسان سی بات ہے. اگر شیخین نے یہ کیا بھی ہے تو کہاں سے معلوم کہ یہ کفر ہے؟ وہ تو آسان سے کر سکتے ہیں نا. پہلی بات ہے شیخین نے نہیں کیا، جو چل مانتے ہیں کہ فلان فعل شیخین نے انجام دیے، کیوں کہتے ہوئے کفر ہے؟ یہ کفر نہیں، یہ صرف ایک گناہ ہے. اللہ گناہ کو معاف بھی کر لیتا ہے. تو کہہ سکتے ہیں نا. نہیں ہمارے اسی لیے وہ مناظرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دونوں استدلال کے دونوں مرحلے پر میرے پاس بہت زیادہ ٹھوس دلائل موجود ہیں. پہلی بات نہیں ہے وہ کہ اگر میں ججمنٹ کہتا ہمیں ہوں وہ ججمنٹ کا حوالہ دیں کوئی. آپ کے ہمارے بھی وہ ائمہ ہیں، ہم بھی ان کا احترام ہے اکرام ہے، ائمہ اطہار کو ہے. کیا ججمنٹ ہے؟ کیا ان او سے بھائی آپ ناراض ہو جائیں گے بھائی. کیونکہ جب ججمنٹ دی جاتی ہے تو اس سے پہلے اس کا وہ جو ہوتا ہے فعل یا جو بھی جرم کہہ لیں یا کچھ چیز ہوتی ہیں فعل عمل، اس کو لکھا جاتا ہے. دیکھیں میں ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک منٹ مجھے اجازت دیں. کاظمی صاحب اگر کہتے ہیں تو میں موقوف کر دیتا ہوں آپ اپنے پروگرام کو. دیکھیں اس میں نے کے کہا دلائل بہت زیادہ ہے ہماری نہیں کتاب میں. آپ عالم کے سوال دین کا میں نے جواب کہا دوں اگر گا آئے کیونکہ ہیں ان کے تو پاس بات کالر کرنے کے بہت ہے لیے نا. تو ٹھیک ہے. ہم ہاں کاظمی صاحب کے پاس کالر بہت ہیں تو ان کو جلدی ہے کہ دوسرے کالروں کو لیا جائے. کوئی بات، انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے پھر پر رکھ رہے ہیں ایک حوالہ. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جتنی دیر آپ حوالہ لے رہے ہیں اتنی دیر ایک اور بھی بات ہے کہ یہ آپ اس میں میری مطلب ناقص رائے کے مطابق آپ اس میں منفرد ہیں. ہمارے ہاں جو اہل تشیع دوست ہیں، احباب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ اور وہ خاص کر کے ایران میں وہ ایسا نہیں لکھتے اور ان کے فتوے بالکل برعکس ہیں اس کے. نہیں چلو اس یہ بھی طرح ساتھ ایڈ ہو گیا. دیکھیں پہلی بات ہے حق و باطل کی پہچان وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کس کے ووٹر کس کے زیادہ نا. حسن عشری کے ہیں نا، آپ بڑے عالم میں ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ حسن عشری کو چھوڑیں، جو بھی ہے، جو بھی مذہب ہے دنیا میں، حق و باطل کا پہچان تعداد سے نہیں ہوتی کہ کس کے تعداد فالوور زیادہ ہیں. وہ ایران والے وہ کہتے ہیں نہیں یہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں. ابو بکر عمر ہمارے چچا ہیں اور اللہ یری کہتا ہے کہ نہیں وہ ہمارے چچا نہیں ہیں. تو اس سے وہ زیادہ ہیں یا اللہ یری کم ہے. اس پہلی بات ہے کہ اس سے حق و باطل کا معیار نہیں ہے. حق و باطل کا معیار ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت اہل بیت علیہم السلام. تو یہ آپ کے جو شیعہ مولوی ہیں نا، یہ دنیا کے بدبخت ترین جراثیم ہیں. کیونکہ اگر میں غلط ہوتا تو مجھے چیلنج کر لیتے. وہ کیوں چیلنج کرتے آپ مانتے نہیں ہیں نا، آپ مانتے نہیں ہیں. آپ وہی میں تو ججمنٹ آپ منتظر ہوں. دیتے ہیں نا. اب ایک منٹ میں آپ قیاس کرتے ہیں، آپ ججمنٹ دیتے ہیں. ابھی لے کے آتا ہوں ابھی بھائی. مجھے بھی اپنے نیچے میں گالیاں پڑ رہی ہوں گی. میں نے آپ سے سوال رکھے ہیں نا کاظمی نیچے. بھائی آ جاؤ، بتاؤ جی. کاظمی صاحب، آپریٹر صاحب بتاؤ جناب. میں کہتے ہیں کہ چیلنج، میں ان کا چیلنج قبول نہیں کرتا جی. ایک منٹ کن کاظمی کا صاحب آپ ڈسو جی.
تسی سانو ڈسو. یہ شیعہ مولوی ہم مجھ سے بھاگتے ہیں، میں ان کی چیلنج میں نے کبھی قبول نہیں کیا. کاظمی صاحب بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی نہیں، علیکم السلام. الحمدللہ. یہ کہ طارق امان صاحب اور رؤوف بھائی سب کو سلام. وعلیکم عرض السلام. یہ کہ ہم تقریباً 3-4 سالوں سے لگاتار اہل تشیع علماء کرام کے رابطے میں ہیں اور ان کو دعوتیں دیتے رہتے ہیں، اسپیشلی تقلید، مرجعیت، ولایت فقی، انقلاب ایران، جو بھی اختلافی موضوعات ہیں ودن شیعہ سیکٹ. لیکن وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، بہانے بازی کرتے ہیں. اور انفیکٹ ان کے آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی نجفی عراقی جو حوزے علمیہ نجف میں جو ہے وہ درس بھی دیتے ہیں، تو ان کے جو 3-4 مناظرات ہوئے تھے ان کے بعد انہوں نے بڑا شدید فرار کیا اس معاملے میں. بڑی ناانصافی کی ہے شیعہ عوام کے ساتھ. میں سمجھتا تھا کہ اگر یہ معاملات چلتے رہتے اور ودن شیعہ جو معاملات ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس سے جو ہے نا وہ ہماری رسپیکٹ کم ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھے گی رسپیکٹ، کہ شیعہ وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر اگر اندرونی طور پہ کچھ معاملات ہیں جن میں خرابی ہے تو ہم کم از کم گفتگو کریں اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اور ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ایگری نہیں کرتے اس بات سے، اور وہ ہمیشہ سے وہ کرتے. یہ 3-4 سالوں میں یہ لگاتار جاری رہا. انفیکٹ طارق احمد صاحب آپ کہیں میں آپ کو سب کے کانٹیکٹ نمبر دے سکتا ہوں، بڑے بڑے چاہے شہنشاہ نقوی صاحب کو آپ لے لیں، ٹھیک ہے نا، علی رضا رضوی صاحب کو لے لیں، تو بہت پاپولر لوگ ہیں یہ لوگ. میں سب کے نمبرز آپ کو دے سکتا ہوں، آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان سب کو لگاتار دعوت دی گئی ہے. اب اگر وہ نہیں آتے، دیکھیں زبردستی تو نہیں لا سکتے کسی کو. دیکھیں یہ تو یہاں صرف یہاں کی بات نہیں ہے نا. میں تو فارسی عربی میں پروگرام، اردو میں تو میں نے ابھی شروع کیا 3-4 سال سے. اس سے پہلے میں صرف فارسی اور عربی میں بہت پروگرام کرتا تھا. ان لوگوں کو تو میں جانتا ہوں. یہ لوگ کبھی مجھ سے مناظرہ نہیں کر سکتے. یہ صرف میرے پیچھے بات کر سکتے ہیں. یہ کبھی مناظرہ نہیں کریں گے. اور اس طرح نہیں ہے کہ میں نے ان کو دعوت نہیں دی ہے. عرض یہ ہے کہ اگر یہ میرے کسی بھی مسئلے پر مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، دیکھیں ان کے پاس کوئی دلیل کچھ بھی نہیں ہے سوائے دیکھیں یہ کتنی بے عزتی کی بات ہے، سوائے اس تہمت بہتان کے فلان شخص ایجنٹ ہے. اسی سے جان چھڑاتے ہیں اپنے عوام سے بات کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ذلیلانہ حرکت ہے ان کی. اچھا، میں آپ کی خدمت میں یہ خطبہ آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کا حوالہ دیں. یہ کتاب الروضہ من الکافیہ، روضہ کافی یہ ہے. یہاں پر جلد نمبر 8 ہے. یہاں پر خطبۃ لامیر المؤمنین علیہ السلام، حضرت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، صفحہ نمبر 58 میں. یہ یہاں پر فحمد اللہ واثنى علیہ، وہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں قد عملت الولاة قبل اعمالا خالفوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھ سے پہلے جو 3 خلفاء گزرے ہیں، انہوں نے ایسے اعمال بجا لائے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے. متعمدین لخلاف ہے، اس لیے نہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے مخالفت کی ہے، نہیں، عمدن ضد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضد میں آ کر خلفائے ثلاثہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے. ناقضین لعہدہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصایا اور اوامر، ان کے عہود اور پیمان کو انہوں نے توڑا ہے. وہ مغیرین لسنتہ، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چینج کیا، تغییر دیا. اچھا، پھر فرماتے ہیں، ان کی مثال خود دے دیتے ہیں کہ انہوں نے فرماتے ہیں کہ لو امرت بمقام ابراہیم فرددته الى الموضع الذي وضعه فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مقام ابراہیم جو مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں، اس کو عمر صاحب نے اس کی جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا نا، وہاں سے چینج کیا. یہ تو مختلف کتابوں میں موجود ہے. فدق کو زہرا سلام اللہ علیہ سے چینا. اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باغات تھے ان کو اہل بیت علیہ السلام سے چینا گیا ہے. مثالیں دیتے ہیں یہاں پر دار جعفر الى ورثته وهدمتها من المسجد. جعفر تیار علیہ السلام کا گھر تھا، مسجد کے ساتھ ان کے گھر کو توڑ کے مسجد میں داخل کر دیا. یہ غصب ہے جعفر تیار کے ایتام کے ساتھ. اچھا، ورددت قضایا من الجور قضا بها، اور جتنے ان لوگوں نے غلط فیصلے کیے، کسی کہاں پر کسی کے مثلا ان کے پاس ججمنٹ کے لیے آتے تھے نا، یہ تو جج ہوتے تھے ابو بکر عمر عثمان، غلط میراث کے مسئلے میں، قتل کے معاملے میں، زنا کے معاملے، مختلف غلط فیصلے سناتے تھے لوگوں کو. ونزعت نساء تحت رجال بغیر حق، اور ان لوگوں نے جو مختلف جنگیں کی ہیں وہاں پر عورتوں کو یعنی طلاق غلط دیا، کسی کی طلاق نہیں ہوئی ہے.
کسی دوسری جگہ اس کی شادی کرا دی، یا یہاں پر کسی کہیں پہ جنگ کی ہے، وہاں سے عورتوں کو اٹھا کے لے کے آئے اور اپنے اندر باندھ دیا، خلاصہ شوہردار عورتوں کو انہوں نے کنیز بنا دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت سارے 2 صفحے 3 صفحے تک ان کے اعمال یہاں پہ گنے گئے ہیں کہ ان کے یہ اعمال آخر صحیح. ججمنٹ یہ کہ ایک ہے، ججمنٹ اس پہ آ طرح جائے. کی احادیث ہمارے ہاں بے شمار ہیں. نہیں یہ تو انہوں نے کی ہے، اب ججمنٹ دیں نا. ججمنٹ کیا دی انہوں نے، فیصلہ کیا سنایا؟ اور بھائی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدن مخالفت کرے، یہ واضح ہے. سر اس کے بعد ججمنٹ آنی چاہیے تھی نا، جو ججمنٹ ہونی چاہیے تھی، کوئی ایسے الفاظ وہ اس کی ایسے ضرورت فکرے نہیں ہے. جملے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تغییر دے، وہ معلوم ہے کہ وہ اب کافر ہے. میں عرض اگر میں کہتا ہوں نا فلان مولوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی ہے اور اس کو عمدن اس نے چینج کیا، اب مجھے مزید بولنے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ اسی جملے میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ کافر ہو چکا ہے. وہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ وہ کافر ہے. میں کچھ عرض کروں ان یعنی کہ ایک بات میں عرض کروں کہ جو خلفائے راشدین کے بارے میں اہل سنت کے حناف کے ہاں یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ان کو کہتے. یعنی کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کو آپ فرماتے ہیں نا کہ وہ معصوم ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن ایک بات دھیان رکھیے گا کہ وہ ان کو معصوم نہیں کہتے. اور جو معصوم، اگر وہ معصوم نہیں ہے تو آج وہاں سے لے کر آج تک یہ صدیاں گزر گئی ہیں، 1500 صدیاں گزر گئی ہیں، یا اس سے شاید زیادہ ہو، 1400 صدیاں. تو 1400 صدیوں میں جتنے حکمران آئے ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے، ان کی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو ان کے آمدن بھی ہیں اور خطان بھی ہیں، تو آج بھی ہو رہے ہیں. چلے ججمنٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں بھائی. یہ میں آپ کو مثال کے طور پر یہ اس طرح آپ کی اردا گرد آج بھی انہیں ہمارے ہاں بہت سارے احادیث. ایک سیکنڈ، ایک جملہ آخری جملہ پلیز. اگر یہ چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں، پالیسیز بدل رہی ہیں، قوانین آئین بدل رہے ہیں ملکوں کے، مطلب خلاف سنت ایسے اعمال افعال، تو اس بات کو اگر رکھا جائے تو وہ تو سارے، وہ تو اگر آپ کی ہی نقطہ نظر کو لیا جائے تو آپ کے اگر آپ کے حکمران اگر سنت کو چینج کرتے ہیں، قرآن کو چینج کرتے ہیں، اس قرآن کے خلاف کوئی قانون بناتے ہیں تو اچھے کام کرتے ہیں. نہیں، اس کو دائرہ اسلام سے اخراج میں میرا یہ پوائنٹ ہے. دائرہ اسلام سے اخراج کون کرے گا؟ کس کی مطلب میں کرتا ہوں. اگر کوئی شخص آ کے سنت کو چینج کرتا ہے، دین میں بدعت داخل کرتا ہے، میں دیکھو یہ ججمنٹ ہے کتاب سلیمان نقل سے ہلالی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ انسان گناہگار تو ہو سکتا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے. عمدن جو مخالفت کرے، یہ سب مسلمانوں کے ہاں ہے، عمدن جو مخالفت کرے اسلام سے اخراج نہیں. ابھی دیکھو یہ کتاب سلیمان نقل ہے. یہاں پر امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے. انہوں نے اچھا اذکرکم باللہ ایھا الاربعہ، یعنی ابا ذر یعنینی و ابا ذر والزبیر والمقداد. سلمان، ابو ذر، مقداد اور زبیر سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے خطاب کر کے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سنا کہ جہنم میں ایک صندوق ہے، ان تابوتا من نار فیہ 12 رجلا 6 من الاولین و 6 من الاخرین. اس میں 6 انسان ہیں پچھلے امتوں سے اور 6 انسان ہیں اس امت سے. اس امت میں 12 لوگ ہیں اس تابوت میں. یہ تابوت جہنم میں ہے. فی جب فی قعر جہنم، یہ ایک کھڈے میں، ایک کنویں میں ہے جہنم کے بالکل گہرائی میں. فی تابوت مقفل، ایک صندوق میں ہے اور یہ صندوق پہ تالا لگا. علی ذلک الجب صخرۃ، اس کنویں پہ ایک بہت بڑا پتھر ہے. فاذا اراد اللہ ان یسعر جہنم کشف تلک الصخرۃ عن ذلک الجب. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو زیادہ شعلہ ور کر دے تو اس پتھر کو اس کنویں سے اٹھا لیتا ہے تو جہنم کی آگ مزید شعلہ ور ہو جاتی ہے. اچھا، فاستعر جہنم من وجه ذلك الجب. اچھا، یہ کہا کہ فرمائے کہ تم لوگوں کو یاد ہے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا، اور میں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، وانتم شہود، اور تم 4 لوگ وہاں پہ تھے، تم سب شاہد تھے کہ وہ کون ہے. ان میں سے 6 پرانے امتوں میں سے کون ہے اور 6 اس امت میں سے کون ہے. اما الاولون فابن آدم، ایک ان پرانے امتوں میں سے ایک قابیل ہے جس نے پہلے قاتل دنیا کا، جس نے حابیل علیہ السلام کو قتل کیا. وفرعون الفراعنہ، اور سب سے بڑا جو فرعون تھا جس نے کہا تھا کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں. والذی حاج ابراہیم فی ربہ، اور وہ نمرود جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ
گفتگو کی تھی، کہا تھا کہ میں خدا ہوں. وَرَجُلَانِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ بَدَّلَا كِتَابَهُمْ غَيْرَ سُنَّتَهُمْ، اور دو فرد تھے بنی اسرائیل سے کہ جو انہوں نے کتاب اللہ کو چینج کیا اور سنت کو بنی اسرائیل میں چینج کیا تھا. اچھا، اما احدهما فحود اليهود والآخر نصر النصارى، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے یہودیوں کو گمراہ کیا اور دوسرا وہ ہے جس نے نصارا کو گمراہ کیا. یہ 6 بنے، ٹھیک ہے نا. وہ ابلیس، یہ 5 بنے. وہ ابلیس سادسہم، ان میں سے چھٹا جو ہے ابلیس ہے. یہ 6 پرانے امتوں میں سے. وہ فی الآخرین، اس امت میں سے کون؟ الدجال، دجال ہے. وہؤلاء الخمسہ اصحاب الصحیفہ والکتاب، اور باقی اس امت میں سے کون ہے؟ وہ 5 آدمی جنہوں نے کعبے میں جا کر پیکٹ بنایا تھا، مہر لگایا تھا کعبے میں جا کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے مر بھی جائیں، ہم ان کو کبھی امام علی علیہ السلام کو خلافت نہیں دیں گے. وجبتہم وطاغوتہم، یہ جبت اور طاغوت شیعہ جانتے ہیں کہ کس کی طرف اشارہ ہے. ان 5 جماعت مخالفین کا جبت اور طاغوت ہے. الذی تعاہدوا علیہ وتعاقدوا علی عداوتک یا اخی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کعبے میں جا کر یا علی تیرے خلاف انہوں نے عہد کیا ہے، پیمان کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں تو ہم کبھی ان کو خلافت نہیں دیں گے. یہ ان کا قریش کا جبت اور طاغوت ہے. وتظاہرون علیک بعد هذا وهذا حتى سماهم وعدهم لنا، تم چاروں کو یاد ہے کہ ان سب کا نام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دجال کے بعد ان 5 کا نام لے لیا ہمارے لیے. فقال سلمان فقلنا صدقت، سلمان نے کہا کہ ہم سب نے کہا کہ جی ہاں بالکل ہمیں یاد ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. نشهد ان سمعنا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بالکل یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جہنم کے نچلی ترین طبقے میں وہاں پہ ایک کنواں ہے، اس کنویں میں ایک صندوق ہے، اس صندوق میں 12 لوگ ہیں. اس 12 لوگ میں 6 پرانے امتوں میں سے قابیل ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، ابلیس ہے، اور 2 جس نے یہودیوں کو یہودی بنایا اور جس نے نصارا کو نصرانی بنایا. اور اس امت میں سے 6 آدمی ہیں، ایک دجال اور 5 وہ جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف کہ اگر وہ مر جائیں تو ہم ان کو خلافت کبھی نہیں دیں گے. یہ شیعہ حدیث میں اس طرح کی بہت زیادہ ہیں، اس طرح کے ججمنٹس. اچھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس ایک میں نہیں ہے، judgment میں یہ تو ہمارے پاس کالر ہے جی، کالر ہے. طارق صاحب، طارق صاحب تسی تیرا خیر، تیری خیر ہو. سارے بعد میں نام اکیلے میں دے دوں گا میں آپ کو. کالر آپ نے شیعہ کتب سے حوالہ چاہا نا، ہمارے پاس